بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا سلسلہ اسپوکن عربک کورس کے سبق نمبر 13 کے پارٹ نمبر 8 کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آج پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان فرمائے۔ آج کا سبق بھی مشق پر مشتمل ہے۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے التدریب الخامس، 5ویں مشق۔ چونکہ ہم نے سبق کے اندر یہ سارے الفاظ اور طریقہ کار پڑھا ہوتا ہے، اسی طریقے کو ہم مختلف انداز میں پیش کر کے جملے بناتے ہیں، تو اس لیے اس کو غور و فکر کے ساتھ آپ پڑھیے، سنیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے تبادل السوال والجواب مع زمیلک کما فی المثال، سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے اپنے دوست کے ساتھ جیسا کہ مثال میں۔ یہاں پر 2 مثالیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال ایک ہی ہے اور اس کے 2 جز ہیں۔ تو المثال، مثال کیا ہے؟ مثال ہے کم غرفتاً فی الشقۃ، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ تو جواب ہے فی الشقۃ 5 غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ فی الشقہ، فی معنی میں، الشقہ فلیٹ، 5 غرف کمرے، غرفتن کی جمع، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں۔ یہ اس مثال یعنی سوال و جواب کا پہلا جز تھا، اور اس کا دوسرا جز فی ای دور الشقہ، وہ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فی ای دور الشقہ، کہ فلیٹ کون سی منزل میں ہے، فی میں، ای کون سی، دور منزل، الشقہ فلیٹ، فلیٹ کون سی منزل میں ہے؟ تو اس کا جواب دیا فی الدور الخامس، 5ویں منزل میں فلیٹ ہے۔ فی الدور الخامس، 5ویں منزل میں فلیٹ ہے۔ اب اس طرح یہ ایک مثال تھی اور اس کے سوال و جواب تھے، پہلا جز اور دوسرا جز۔ پہلے جز میں کہ فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں، جواب ہے 5 کمرے، اور دوسرا سوال و جواب فی ای دور الشقہ، کہ فلیٹ کون سی منزل میں ہے، فی الدور الخامس، 5ویں منزل میں ہے۔ اسی طرح ہم یہی جملہ، اس کو ہم مختلف انداز میں پیش کر کے اور اس سے جو ہے دوسرے الفاظ لگا کر اس سے ہم جملہ بنائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں اپنی سکرین پہ نمبر 1 ہم جو جملہ بنائیں گے وہ ہے اربع غرف، تو اس کو جس طرح مثال میں اسی طرح بنا کر پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ جیسے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کم غرفتاً فی الشقہ، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ تو جواب اب ہم نے دینا ہے فی الشقۃ 4 غرف، 5 کی جگہ ہم نے 4 لگا دی کہ فلیٹ میں 4 کمرے ہیں۔ فی ای دور الشقہ، کون سی منزل میں فلیٹ واقع ہے؟ اس کا جواب بھی ہم نے مختلف دے دیا اوپر سے، فی الدور الرابع، 4تھی منزل میں فلیٹ واقع ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ آپ دیکھیں، نمبر 2 پہ بھی ہم اسی طرح اس کو چینج کر کے بنائیں گے جملہ۔ کم غرفتاً فی الشقہ، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ فی الشقۃ 3 غرف،
فلیٹ میں 3 کمرے ہیں. فی ای دور الشقہ، فلیٹ کون سی منزل میں واقع ہے؟ تو جواب فی الدور الثالث، فی الدور الثالث، تیسری منزل میں فلیٹ واقع ہے. اسی طرح نمبر 3، دوبارہ ہم جملہ بنائیں گے اسی ترتیب پہ. سوال وہی ہے، کم غرفتن فی الشقہ، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ تو جواب فی الشقۃ 5 غرف، فلیٹ میں 5 کمرے ہیں. فی ای دور الشقہ، کون سی منزل میں فلیٹ واقع ہیں؟ فی الدور الثانی، دوسری منزل میں فلیٹ واقع ہیں. تو یہاں پہ ہم نے الثانی کا اضافہ کر دیا، اور مثال کے اندر خامس تھا اور یہاں پہ الثانی لگا دیا، باقی مثال کی طرح ہی ہم نے جملہ بنایا. نمبر 4، دوبارہ سوال و جواب. کم غرفتن فی الشقہ، فلیٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ تو جواب فی الشقۃ 4 غرف، فلیٹ میں 4 کمرے ہیں. فی ای دور الشقہ، کہ فلیٹ کون سی منزل میں واقع ہے؟ تو جواب فی الدور الاول، پہلی منزل میں فلیٹ واقع ہیں. تو ہم نے اعداد کو مختلف بنا کر مثال کی طرح ہم نے جملے بنائے. تو الحمدللہ یہ چاروں جملے جو مزید بنائے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے. اب آگے دیکھ سکتے ہیں آپ التدریب السادس، 6ٹھی مشق. لکھا ہوا ہے اوپر ہاتی جملا کما فی المثالین، کہ جیسے کہ دونوں مثالوں میں ہے اسی طرح آپ جملے بنائیے، اسی طرح آپ جملے لے آئیے. المثال الاول، پہلی مثال کیا ہے؟ لدینا شقۃ جمیلۃ، ہمارے ہاں خوبصورت فلیٹ ہے، یہ ہمارے پاس خوبصورت فلیٹ ہے. اور دوسری مثال ہے لدینا بیت جمیل، ہمارے پاس خوبصورت گھر ہے. اب ہم نے چند الفاظ اسی طرح لگا کے، جیسے شقہ اور بیت، اس کی جگہ ہم مزید الفاظ لگائیں گے اور اس سے جملے بنائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا جملہ ہم بنائیں گے آثاث سے. لدینا آثاث جمیلۃ، ہمارے ہاں خوبصورت سامان ہے. لدینا سجادۃ جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت قالین ہے. لدینا اریکۃ جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت صوفہ ہے. لدینا فرن جمیل، ہمارے پاس خوبصورت اوون ہے. لدینا سخان جمیل، ہمارے پاس خوبصورت گیزر ہے. لدینا غرفۃ جمیلۃ، ہمارے پاس خوبصورت کمرہ ہے. اب ایک چیز غور طلب ہے کہ جہاں پہ جو نام ہے اگر وہ مؤنث ہے، یعنی اسم اگر مؤنث ہے، تو اس کی صفت، یعنی جس سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس لفظ سے، جیسے جمیل ہے یا جمیلہ، وہ مؤنث بیان کی جا رہی ہے. جیسے شقہ، شقۃن، تا علامت ہے اس میں مؤنث کی، تو جمیلۃن میں صفت ہے، یہ بھی مؤنث لگا دی تا کے ساتھ، شقۃ جمیلۃ. اور بیتن یہ مذکر ہے تو صفت بھی اس کی مذکر لے کر آئے ہیں، بیتن جمیل، شقۃ جمیلۃ، بیتن جمیل. تو الحمدللہ آج کے سبق میں آپ نے جو 2 مشقیں تھیں، التدریب الخامس اور التدریب السادس، یہ دونوں مشقیں آپ نے کی اور اس میں آپ نے جملے بنانا سیکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے اور استقامت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.